پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے جیالوں کے شکر گزار ہوں. ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کنونشنز کے جو سلسلہ ہے وہ چل رہے ہیں. میں نے پختونخوا کے 10 کنونشنز کیے ہیں اور آج میں گجرانوالہ میں پنجاب کا پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے کنونشن سے خطاب کر رہا ہوں. ساتھیوں، سب سے پہلے میں اپنا جو ہم لیٹ پہنچے ہیں وہ اس لیے کہ آج صبح میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھا اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے آخر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس کا کیس جو صدر زرداری نے 12 سال پہلے صدر ہوتے ہوئے بھیجا تھا، آج 12 سال بعد اس کیس کا ہیئرنگ ہوا اور ہم عملہ عدالت کا شکر گزار بھی ہے کہ جیسے فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ دیر ہوا درست ہوا کہ ان کا اب ہیئرنگ چل رہا ہے اور یہ ایک ہی موقع ہے کہ وہ قائد عوام جو ہمارا آئین کا بانی ہے، وہ قائد عوام جس نے ہمیں ایٹم بم کا تحفہ دیا، وہ قائد عوام جس نے کسانوں کو زمین کا مالک بنایا، وہ قائد عوام جس نے مزدوروں کو حق دلوایا، وہ قائد عوام جو پورا مسلم امہ کو اسی پنجاب کے شہر لاہور میں جمع کر دیا تھا، وہ قائد عوام جس نے اس ملک کے غریب کو آواز دی، وہ قائد عوام جس نے ہمیں بولنے کا حق دلوایا، ووٹ کا طاقت دلوایا، جمہوریت دلوایا تھا، اس کو قتل کیا گیا. اس قتل میں ایک عامر الوقت جنرل ضیاء الحق ملوث تھا، ساتھ ساتھ وہ جج صاحبان جن کا کام ہے انصاف کروانا، وہ جج صاحبان جو اس کیس میں سہولت کار بن گئے، خود قتل میں شامل تھے، وہ وکلا جو اس قتل میں شامل تھے، وہ سیاستدان جو اس میں شامل تھے، انشاءاللہ تعالی اب تاریخ کا درست کرنے کا موقع ملا ہے ہمارا جوڈیشری کو. ہمارا جوڈیشری کو وہ موقع ملا ہے کہ وہ اپنے اداروں سے، اپنے ہاتھوں سے یہ خون دھوئے. یہ عوام نے، پاکستان کے عوام نے اس شہر لاہور شہر میں 1986 میں شہید محترمہ کا استقبال کرتے ہوئے وہ فیصلہ سنا دیا کہ پاکستان کا عوام کا رائے کیا تھا.
اس ملک کے عوام نے 1988 میں قائد عوام کی بیٹی کو اس ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنا کے، مسلم امہ کا پہلی خاتون وزیر اعظم بنا کے یہ اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ ان کا خیال میں، ان کا رائے میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بے قصور تھا۔ اس پاکستان کے عوام نے وہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اب انتظار ہے اس عدالت کا کہ وہ بھی یہ فیصلہ سنا دے کہ ہم سے یہ جرم ہوا۔ وہ لوگ جو اس میں ملوث تھے ان کے بارے میں اب وہ فیصلہ سنائیں، اپنا ریکارڈ کا درست کرے کہ اپنا عدالتی ریکارڈ وہ درست کریں گے، قانونی ریکارڈ درست کریں گے، مگر ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ تاریخ درست کیا جائے۔ تاریخ اگر درست ہوگا، اگر اس عدالت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، ہمارا آئین کا بانی کو انصاف آخر کار دلوائیں گے، تو پھر شاید اس ملک کے عوام مانے کہ عام پاکستانی بھی اس عدالت سے انصاف لے سکتے ہیں۔ ساتھیوں، آپ کو جو جدوجہد ہے وہ تاریخی ہے۔ ہم 3 نسلوں سے یہ جدوجہد لڑتے آ رہے ہیں، مگر وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو انصاف ملے گا، جیالو کو انصاف ملے گا، گری خدا بخش کو آخر کار انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے، صدر زرداری کی ریفرنس کی وجہ سے، کشش فائز عیسیٰ کا بہادری کی وجہ سے آخر کار آپ کو انصاف ملنے والا ہے۔ ساتھیوں، ہم نے مل کے نہ صرف قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلوانا ہے، مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو نامکمل مشن ہے، میں اور آپ نے مل کے اس مشن کو مکمل کرنا ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تھا، اور اس وقت جو پاکستان کا معاشی حالات ہے، جو پاکستان میں معاشی مشکلات ہے، اس کا حل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اس نعرہ میں ہے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ میں ہے، اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا منشور میں موجود ہے۔ آپ کے پاس بہت سے سیاستدان آئیں گے، وہ ایک دوسرے کو گالی نکالیں گے اور اپنے لیے ووٹ مانگیں گے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا خوبی یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف ہی نہیں ہے۔ ہمارا ان سیاستدانوں جو پرانے سیاستدان بن چکے ہیں، ان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے۔ ہم 3 نسلوں سے اگر جدوجہد کر رہے ہیں تو سیاسی جماعتیں آئے، سیاسی جماعتیں گئے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی موجود ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ غربت سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ بے روزگاری سے ہے،
اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ مہنگائی سے ہے، نہ کہ کسی کھلاڑی کے یا کسی اور کے۔ ہمارا انشاءاللہ تعالی ساتھی ہمارا اس غربت، اس بے روزگاری اور اس مہنگائی سے مقابلہ ہے، اور میرا جو سیاسی ٹریننگ ہوا ہے وہ سیاسی ٹریننگ، اس میں وہ یہ نفرت کی سیاست، یہ تقسیم کی سیاست، یہ گالم گلوچ کی سیاست موجود نہیں ہے۔ وہ ٹریننگ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے مجھے دی، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا حکم یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے غریب عوام کی خدمت کرنا ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہمیں بتاتی تھی کہ آپ نے اس ملک کے کسانوں، اس ملک کے مزدوروں اور اس ملک کے پسماندے علاقے کا خدمت کرنا ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیں نہ نفرت کی سیاست سکھائی، نہ تقسیم کی سیاست سکھائی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے خدمت کی سیاست سکھائی ہے، اور آج اس معاشی بحران میں آپ نے میرا مدد کرنا ہے، آپ نے میرے بازو بننا ہے، آپ نے گھر گھر پہنچنا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے نئے نسل کو پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے بارے میں ان کو آپ نے سمجھانا ہے۔ آپ نے سمجھانا ہے کہ جہاں تک روزگار کی بات ہے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ نہیں، یہ پیپلز پارٹی کا تاریخ ہے کہ جب بھی پیپلز پارٹی کا حکومت بنتی ہے تو ہم روزگار کے مواقع اپنے نوجوانوں کو، اپنے پاکستانیوں کو دلواتے ہیں۔ یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دیے، اور ساتھ ساتھ مفت پاسپورٹ دے کے دنیا بھر میں پاکستان کے عوام کے لیے روزگار کے مواقع دنیا بھر میں پیدا ہوئے تھے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو حکومت کا موقع ملا، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ وہ وزیر اعظم بننے والی تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں یہ بات عام تھی کہ بے نظیر آئے گی تو روزگار لائے گی، اور آج بھی یہی میرے نوجوانوں کا مطالبہ ہے جو دو ڈگریاں ہاتھے میں لے کے گھوم رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، مگر روزگار نہیں مل رہا۔ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کریں گے تو پھر یہ میرا ذمہ داری ہوگا، یہ حکومت کا ذمہ داری ہوگا کہ ہم آپ کو روزگار کے مواقع دلوا دیں۔ ہم نے ماضی میں بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے، جس سے آج تک اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مالی مدد مل رہا ہے۔ اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارا خواتین ونگ ہے، جو ہمارے خواتین سیاسی ورکرز ہے جو یہاں بھی موجود ہے، میں آپ سے مخاطب ہو کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے گھر گھر جانا ہے، اور اس ملک گھر گھر جانا ہے، اور میرا پیغام پہنچانا ہے۔
गुजरांवाला के माई बहने को मेरा ये पैगाम पहुंचा दे कि मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं मौजूद, मगर मैं आपका खिदमत ऐसे करना चाह रहा हूं जैसे कोई बेटा अपना वालदा का खिदमत करता है। और मैं इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करूंगा, ना सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को दुगनी करूंगा, मगर मेरा हर मंसूबा में, हर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंसूबा में हम अपने जो पाकिस्तान के ख़वातीन हैं उनके फ़ायदे पहुंचाने के लिए हम सोचेंगे। आज भी जो ये सैलाब आया था, उसमें पाकिस्तान के सिंध के जो ख़वातीन थे, इनका मुतालबा था कि हमारा घर गिर चुके हैं, हमें घर बना के दे। इनके घर कच्चे घर होते थे, सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया था, और वो इतनी गरीब तरीन औरतें जो अपनी जिंदगी में ये ख्वाब भी नहीं देख सकते कि उनको अपना पक्का घर मिले। तो पीपल्स पार्टी 20 लाख घर बना रही है, और हम उनको ना सिर्फ पक्का घर दे रहे हैं, मगर हमारा अपना जमीन, अपना मकान का मंसूबा के तहत हम पक्का घर भी बना रहे हैं, मकान भी दे रहे हैं, मगर साथ साथ मालिकाना हकूक दिलवा रहे हैं। और वो भी हम औरतों को, ख़वातीन को मालिकाना हकूक दिलवा रहे हैं। जैसे कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 5 मरहला स्कीम दिया, इंशाअल्लाह ताला वैसे ही मैं अपने पंजाब के भाइयों को, पंजाब के बहनों को ये वादा करता हूं कि आपके लिए भी इसी मंसूबा के तहत हम ऐसे प्रोग्राम लेकर लाएंगे जिनके पास वसाइल नहीं, उनके लिए हम घर बना के देंगे, उनको हम मालिकाना हकूक दिलवाएंगे। ये मेरा पैगाम पंजाब के तमाम कच्ची आबादियों के लिए है, तमाम कच्ची आबादी में रहने वालों के लिए है जो परेशान है, जिनको नहीं पता कि कल ये घर मेरा रहेगा या नहीं। कोई जज साहब आएगा, कोई बड़ा आदमी आएगा और हमें इधर से निकाल देंगे। तमाम कच्ची आबादी में रहने वालों के लिए ये मेरा पैगाम है, हम आपको घर बना के देंगे, आपको अपना मालिकाना हकूक दिलवाएंगे, और उन घर के जो ख़वातीन हैं उनके नाम पे हम उनको मालिकाना हकूक इंशाअल्लाह ताला दिलवाएंगे। मेरा पैगाम है पाकिस्तान के मजदूरों के लिए कि कायदे अवाम ने आपको सबसे पहले हकूक दिलवाया था, अब हमने नया दौर में अपने मजदूरों को वो सहूलत देना है जो उनका हक बनता है। कायदे अवाम ने अगर इस मुल्क के मजदूरों को हक दिया तो इंशाअल्लाह ताला आपका हुकूमत आने वाली है। उस हुकूमत में हम बेनज़ीर मजदूर कार्ड लेकर आएंगे। आप तमाम मजदूरों को बताएं कि जब पीपी का हुकूमत आएगा तो आपको बेनज़ीर मजदूर कार्ड मिलेगा। और मजदूर कार्ड ना सिर्फ वो मजदूर जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, ना सिर्फ वो मजदूर जो ये हुकूमत के इदारे में काम करते हैं, मगर तमाम मजदूर, चाहे वो ज़राए मजदूर हो, चाहे वो किसी दुकान में काम कर रहे हो, चाहे वो किसी के घर में काम कर रहे हो, इनको इंशाअल्लाह ताला मैं मजदूर कार्ड पहुंचाऊंगा। किसान भाइयों को कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा ये फलसफा रहा है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। और जब पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनती है तो वो असल में किसानों के और हारियों का हुकूमत होता है। और कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सबसे पहले आपको हक दिलवाया था। सदर ज़रदारी ने अपने दौर में जो काम किसानों के लिए किया वो आज तक याद किया जाता है। मगर आपको बताना चाह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला
اگلی بار جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو ہم آپ کو اپنے کسانوں تک ڈائریکٹلی کسان کارڈ کے تھرو ان کو مدد پہنچائیں گے۔ اس وقت پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ فرٹیلائزر کی سبسڈی کی صورت میں بڑے بڑے فرٹیلائزر کمپنیز کو پہنچتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں وہ تمام جو سبسڈیز ہیں، بڑے لوگوں کا سبسڈیز، اشرافیہ کا سبسڈیز، میں بند کروں گا۔ بند کر کے وہ پیسہ میرا کسان کارڈ کے تھرو، میرا مزدور کارڈ کے تھرو، میرا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ڈائریکٹلی آپ کے جیب میں دلواؤں گا۔ آخری جو میں کام اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو نوجوان ہیں اس ملک کا مستقبل ہے۔ 70% آبادی ہم نوجوان ہیں جو یہ پرانے سیاستدان فیصلے لیتے ہیں، ہمارے مستقبل پہ یہ اثر کریں گے۔ آپ ان کے غلطیاں کا بوجھ تو آپ کو اٹھانا پڑے گا، چاہے وہ سیاسی غلطی ہو، چاہے وہ جمہوری غلطی ہو، چاہے وہ معاشی پالیسی کا کوئی غلطی ہو، وہ بوجھ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس ملک کے نوجوانوں کو وہ سپیس دیا جائے، وہ حق دیا جائے۔ اور میں جو محسوس کرتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کے لیے جو سب سے مشکل وقت ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب وہ روزگار کی تلاش میں ہوتے مگر ان کو روزگار نہیں ملتا۔ خاص طور پہ مجھے پتا ہے وہ نوجوان موجود ہیں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان کو پورا زندگی یہ بتایا گیا تھا کہ آپ تعلیم حاصل کرو، پڑھا لکھا بنو، جب آپ کا تعلیم مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ کو روزگار ملے گا۔ تو وہ ایک نہیں 2 ڈگری لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ تیار ہے، روزگار کی تلاش میں چلے جاتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس تو ایکسپیرینس نہیں، اور وہ دھکے کھاتے ہیں۔ اس دوران جب ہمارے نوجوان روزگار میں تلاش میں ہیں، جب ہمارے نوجوان ایکسپیرینس کی تلاش میں ہیں، وہ ان کے لیے سب سے مشکل لمحہ ہوتا ہے اور ہمیں اس لمحہ کو کور کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم یوتھ کارڈ کے تھرو جو نوجوان روزگار کی تلاش میں ہیں، ہم 1 سال کے لیے ان کو مالی مدد پہنچائیں گے۔ مگر ہم نہ صرف مالی مدد پہنچائیں گے، اگر ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچاتے ہیں تو کیوں نہیں ہم اپنے نوجوانوں کو جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو بھی ہم تھوڑا سا مالی مدد پہنچائے تاکہ ان کو اس مشکل وقت میں کوئی آسانی محسوس ہو۔ مگر ہم نہ صرف آپ کو اس کارڈ کے تھرو مالی مدد دیں گے، ہم ساتھ ہر ڈسٹرکٹ میں، یہاں گجرانوالہ میں یوتھ کے لیے یوتھ مرکز بنائیں گے، اور اس مرکز میں آپ کے لیے لائبریری ہوگا، آپ کے لیے ڈیجیٹل لائبریری ہوگا، آپ کے لیے مفت وائی فائی ہوگا، آپ کے لیے سپورٹس کے اگر آپ نے کرنا ہے سپورٹس کر سکتے ہیں، ثقافتی پروگرامز کرنا چاہتے ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ مگر اس سے بڑھ کر میں چاہتا ہوں کہ ہم مثبت جو کام ہے اس کی طرف ہم اپنے نوجوانوں کو اس ڈائریکشن میں لے کے جائیں، مگر ساتھ اس سے بڑھ کر وہاں ہمارا کیریئر سروس آفیسر موجود ہوگا، اور ان کا کام یہ ہوگا کہ ہمیں پاکستان کو نوجوانوں کو سکھانا ہے، ان کو روزگار دلوانا ہے، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے پاس کون سی سہولت موجود ہے اور کون سے روزگار کے مواقع موجود ہے جو آپ فٹ کرتے ہیں۔ وہ آپ کو کیریئر کاؤنسلنگ کا سروس دلوائیں گے اور نوجوانوں کو سکھائیں گے کہ جب آپ
جاب کے لیے انٹرویو پہ جاتے ہو تو آپ نے انٹرویو کیسے کرنا ہے، آپ اپنا سی وی بناتے ہو تو وہ کیسے بنتا ہے. ان کے پاس تمام جو حکومت میں پاکستان میں ویکنسیز موجود ہے وہ بھی ان کے پاس انفارمیشن ہوگا. اور جب میں آپ کا وزیر خارجہ تھا تو میں دنیا بھر میں یہی کام کر رہا تھا کہ مجھے بتائے کہ میرے نوجوانوں کے لیے آپ کے ہاں روزگار کے مواقع ہیں یا نہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ چاہے وہ جاپان ہو، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ یورپ ہو، ان کے ہاں یہ گنجائش ہے. میں نے آپ کو وہ سہولت دینا ہے، میں نے آپ کو پہنچانا ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کے نوجوانوں کو باہر بیچ کے روزگار دلوایا تھا نا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا حکومت بن رہا ہے تو میں ویسے ہی آپ کا بندوبست کروں گا. ساتھیو، آپ کے پاس وہ طاقت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. یہ تو قائد عوام نے ہمیں سمجھایا، ہمیں سکھایا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. کچھ ایسے سیاستدان ہیں، پرانے سیاستدان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ کہیں اور ہے، مگر آپ ان کو غلط ثابت کر دیں گے. فیبری 8 کو آپ ان کو غلط ثابت کر دیں گے. آپ ان کو انشاءاللہ تعالی فیبری 8 کو دکھائیں گے کہ پاکستان کے عوام اپنی مرضی سے ووٹ دیں گے، اپنی مرضی کا حکومت بنائیں گے. آج کل ایک سوال مجھے کیا گیا کہ کیا الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے، کیا الیکشنز فیبری 8 پہ ہوں گے. تو اگر ہمارے نون لیگ کے دوستوں پہ ہم فیصلہ چھوڑتے تو ضرور فیبری 8 پہ الیکشن تو نہ ہوتا، مگر فیصلہ تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے سنا دیا ہے. جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ پتھر پہ لکھا ہوا ہے کہ فیبری 8 پہ الیکشن ہوگا. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ اس پہ کوئی شک نہ کرے، اس کا ذمہ داری ہے کہ فیبری 8 پہ الیکشنز ہوں گے. تو آپ نے ویسے تیاری کرنا ہے، آپ نے ویسی محنت کرنا ہے کہ آپ نے انشاءاللہ تعالی فیبری 8 کو ایسا سرپرائز دلوانا ہے، ایسے سرپرائز دلوانا ہے کہ رائیونٹ کو ہمیشہ سے یاد رہے. یہ کیا بات ہوا، یہ کیا بات ہوا کہ کسی کو آپ نے پانچویں بار میں پہلے میں نے غلطی سے چوتھا بار کہا تھا، مگر 3 بار خود اور 5ویں بار ریموٹ کنٹرول کے تھرو تو حکومت چلایا ہے نا، چوتھی بار تو اب وہ 5ویں بار چاہتے ہیں. مطلب پھر آپ کے حق بنتا ہے کہ آپ سوال پوچھیں اس شخص سے جو پہلی بار بن کے ناکام رہا، دوسری بار بن کے ناکام رہا، تیسری بار بن کے ناکام رہا، چوتھی بار بھائی بنا کے ناکام رہا، اب 5ویں بار بن کے کون سا تیر مارے گا؟ یہ ملک جو ہے یہ ایک آزاد ملک ہے. اس ملک کو اور اس ملک کے عوام کو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے وہ حق دلوایا. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جیالے ہیں.
آپ کے حکم ماننے والے نہیں ہیں. ہم الیکشن لڑیں گے, ہم مقابلہ کریں گے, کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے, اس کے بعد پاکستان کے عوام فیصلے کریں گے. کسی اور کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو 5ویں بار یا 10ویں بار وزیر اعظم بنا دے. ہمیں آج بھی معلوم ہے کہ اگر وہ 5ویں بار بھی بنتا ہے, 5ویں بار اگر خدا نہ خواستہ بن بھی گیا, تو آج سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہوگا کیا. وہ اس لیے کہ پہلے ویسے ہی ہوا, پہلی بار بھی یہ ہوا, ایک IGI بنایا گیا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا راستہ روکنے کے لیے, اور کسی کو پہلی بار وزیر اعظم بنایا. وہ شخص انہی لوگوں سے لڑ پڑا جو اس کو وزیر اعظم بنایا تھا, اور پھر سے پہلی بار پوچھنا لگ گیا کہ مجھے کیوں نکالا. پھر دوسری بار ایک سازش کے تحت, ایک خونی سازش کے تحت وہ بندہ اپنے آپ کو 2/3 اکثریت دلوا کے اس ملک میں مسلط کر دیتا ہے. 2/3 اکثریت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے آپ کو امیر اور مومنین بخانے کا کوشش کی. انہی لوگوں سے ٹکرایا جنہوں نے اس کو 2/3 اکثریت دلوایا, حکومت سے نکل گیا. مجھے کیوں نکالا, اور اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑا. پھر 10 سال چھٹی کی, پہلے سعودی میں, اس کے بعد واپس آیا, ایک بار پھر 2/3 اکثریت دلوایا گیا. پھر سے انہی لوگوں سے ٹکرایا جنہوں نے ان کو 2/3 اکثریت دی, اور مجبور ہو گیا کہ مجھے کیوں نکالا کا رٹ لگا کے سیاست کرتا آ رہا ہے. اور آج بھی میں آپ لکھ دو, یہ بھی پتھر میں لکھا ہوا ہے کہ بنتا ہے تو انہی لوگوں سے لڑنا ہے. اپنی ذاتی انا کی وجہ سے, اپنی پرانی سیاست کی وجہ سے اس نے انہی لوگوں سے لڑنا ہے. پھر سے باہر آنا ہے اور آپ سے پوچھنا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم کوئی اب 2024 میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. ہمیں 2024 کے مطابق ایک نیا سیاست کرنا چاہیے, نیا سیاستدانوں کے ساتھ سیاست کرنا چاہیے.